الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ ترجمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس اور پاکیزہ ارشاد ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ کچھ غم نہ کرو، بے شک میں تم کو وفات دینے والا ہوں اور فی الحال میں تم کو اپنی طرف اٹھا لیتا ہوں اور تم کو ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جو تمہارے انکار کرنے والے ہیں، اور جو لوگ تمہارا کہنا ماننے والے ہیں ان کو میں ہمیشہ غالب رکھوں گا ان لوگوں پر جو تمہارے انکار کرنے والے ہیں یعنی یہودی، اور روز قیامت تک پھر میری طرف ہوگی سب کی واپسی، سو میں تمہارے درمیان عملی فیصلہ کر دوں گا ان امور میں جن میں تم دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 55 ہے، 50 پر 5، اور اس کے اندر سب سے بڑا عقیدہ حیات عیسیٰ علیہ السلام، رفع عیسیٰ علیہ السلام، نزول عیسیٰ علیہ السلام، یہ بڑے عقیدے ہیں، اسے سمجھیں۔ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، یہ اس پر ہمارا ایمان ہے، یہ بڑا عقیدہ ہے، اس میں کوئی شک شبہ آنے نہ دیں۔ اور دوسرا رفع سما، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا، بہت بڑا عقیدہ ہے، اس میں رتی برابر شک اور شبہ آنے نہ دیں۔ پھر قیامت کے قریب جب اللہ چاہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں سے اتاریں گے، اس لیے کہ وہ آسمانوں پر زندہ ہیں، یہ بھی بہت بڑا عقیدہ ہے، اس میں بھی کسی قسم کا شک اور شبہ آنے نہ دیں۔ تو میرے عزیزوں، اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ پاک نے فرمایا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام انی متوفیکا، کہ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں، موت تو میں تمہیں دوں گا، کسی انسان کے چاہنے سے، کسی کے حملہ کرنے سے، کسی کا گھیرا ڈالنے سے، کسی کی سازش سے، کسی کے فتنوں سے تمہیں کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ موت کا فیصلہ نہ کر لیں۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور میں تمہیں پورا اپنے پاس اٹھا لوں گا۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پھر میں تم پر اور تمہاری والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگے سارے الزامات صاف کر دوں گا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اے عیسائیوں اگر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سچا ایمان رکھتے ہو تو پھر میں تمہیں قیامت تک یہودیوں پر تمہیں غالب رکھوں گا۔ آج بھی یہودی عیسائیوں کے ماتحت ہیں اور عیسائی یہودیوں پر غالب ہیں، اور قیامت تک یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہودی سر نہیں اٹھا سکتے۔ وہ غلامی تو کر سکتے ہیں عیسائیوں کی، وہ ان کے سر کے نیچے ناچ تو سکتے ہیں، مگر کبھی بھی حکومت نہیں مل سکتی ان کو۔ پھر فرمایا پانچواں وعدہ، قیامت میں جب آ جاؤ گے تو جن جن چیزوں میں اختلاف رہ گیا ہو اللہ قیامت میں فیصلہ کر دیں گے۔ تو انی متوفی کا ورافعو کا، اتنے ٹکڑے میں بہت سے مسئلے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ، کچھ لوگوں نے ترجمہ اس کا یوں کیا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو موت دے دی، وفات دے دی، پھر اس کے بعد ورافعو کا الیہ سے مراد اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درجوں کو بلند کر دیا، اونچا کر دیا۔ یہ بالکل غلط ترجمہ ہے، اور ایک شخص ہے جس کا نام ایک ہی مرتبہ لوں گا میں، آپ ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ جاوید غامدی جس کا نام ہے، وہ یوٹیوب کے اندر اس کا بڑا چرچا چلتا ہے۔ اب چرچے تو شیطانوں کے بھی چلتے ہیں، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ حق پر ہے۔ اس سے پہلے ہمارے مولانا افتخار صاحب جو جمعیت کے صدر ہیں بنگلور شہر میں، انہوں نے کچھ حضرت نے اس غامدی کے بارے میں کچھ کہا تھا، تو اس نے بڑا
ہلا مچایا تھا یوٹیوب کے اندر. تو انشاءاللہ ہمارا چیلنج ہے اور ہمارا دعویٰ ہے کہ اگر ہماری یہ بات اگر آج کی اس کے کان میں پڑے گی تو انشاءاللہ کوئی بھی سوال کرے, اللہ کی ذات سے پہلے امید ہے اور میرے اساتذہ کی دعاؤں کا صدقہ ہے, بھرپور جواب دیں گے انشاءاللہ. اگر سچے دل سے آج کی کلپ سن لے تو اس کے ساری چیزیں صاف ہو جائیں گی انشاءاللہ. بس باقی دلوں صاف کرنے والا تو اللہ مالک ہے. دل میں گند اگر رکھے ہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا. چشمہ ہرا پہن کر کہنے لگے کہ ساری چیزیں ہری ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چشمہ اتارو تو سمجھ میں آئے کہ کس چیز کا کیا رنگ ہے. یہ چند لوگوں کو اپنے بٹھا لیتے ہیں, اپنا ایک سیٹ اپ بنا لیتے ہیں کہیں بند کمروں میں, اور وہیں پر سے بس ریکارڈ کر کے ڈالتے رہتے ہیں. نہ یہ مسجدوں میں آ سکتے ہیں, نہ ان کو کوئی کہیں بلاتا ہے, نہ ان کو کوئی موقع دیتا ہے اسٹیجوں پر. بس یہ اپنی چار دیواری کے اندر کہیں بھی بند کر کے ریکارڈ کر کے لوگوں کے دماغ خراب کرتے رہتے ہیں. اور افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بچے ان کی تو پوری کلپ سنتے ہیں, ہماری نہیں سنتے. یہ افسوس کا مسئلہ ہے. بات پوری سنیں تو سمجھ میں آئے. تو ہمیں تو کسی سے لینا دینا نہیں ہے, ہمیں تو حق بات سامنے رکھنا ہے. کسی کو لگے تو لگے, ہم کیا کریں. تو ہماری تو یہی دعا ہے کہ جو غلط فہمی میں مبتلا ہیں اللہ موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے. ہماری دعا بھی ہے, انشاءاللہ دعا بھی کرتے رہیں گے, کوشش بھی کرتے رہیں گے. ہمیں باقی کسی سے ذاتی نہ نفرت ہے نہ کوئی اور دشمنی ہے. تو میرے عزیزوں, یہ جو شخص ہے اس نے کہے یہ غلط ترجمہ کرتا ہے, نہ یہ عالم ہے نہ یہ حافظ ہے, اور اسے گمان ہے, غلط فہمی ہے کہ میری باتیں بڑی چلتی ہیں اور لوگ سنتے ہیں. میں نے کہا نا شیطان کو بھی بہت سنتے ہیں. تو اس نے یہ غلط فہمی پیدا کی ہے کہ متوفی کا سے مراد وفات ہے, موت ہے, اور ورافیو کا الیہ سے مراد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درجوں کو اللہ نے بلند کر دیا. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال ہو گئے, یہ اس کا عقیدہ ہے, اور یہ اپنا غلط عقیدہ یوٹیوب میں بیٹھ کر بیان کرتا رہتا ہے. آج بات کو سمجھے میرے عزیزوں دلیل کے ساتھ. اردو میں وفات کر کو بولے تو موت. کل بھی میں ایک بولیا لفظ مکر بولیا کل, آج ایک لفظ سنو. اردو میں, اردو زبان الگ ہے, عربی زبان الگ ہے. زبانوں کے گرامر کا خیال رکھا جاتا ہے. تو اردو میں وفات کر کو بولے تو موت. وہی اگر عربی میں توفا, ایفا, استیفا, عین کے ساتھ نہیں تے کے ساتھ, تو یہ عربی کے اندر وفات کہتے ہیں پورا لینا. معنی بدل گئے نا. اردو کے اندر وفات کر کو بولے تو فلاں کی وفات ہو گئی, تو مطلب کیا ہو گیا, انتقال ہو گیا, موت کے معنی میں. کہیں بھی آپ اردو میں استعمال کریں وفات موت کے معنی میں. مگر عربی میں توفا کے وفات کے 3 معنی ہیں. عربی میں کتنے معنی ہیں؟ 3 معنی, اور یہ تینوں معنی قرآن کے ہیں. نمبر 1, عربی میں توفا کے معنی موت کے. نمبر 2, عربی میں توفا کے معنی نیند کے. نمبر 3, عربی میں توفا کے معنی پورا لینا. 3 معنی ہو گئے. اب پورے قرآن کے اندر 23 آیتوں میں اللہ نے 23 دفعہ لفظ توفا کا ذکر فرمایا ہے. پورے قرآن میں 23 مرتبہ لفظ توفا استعمال ہوا ہے. اب کیسے سمجھیں گے کہ کس توفا کا معنی موت ہے, کس توفا کے معنی نیند کے ہیں, کس توفا کے معنی پورا لینے کے ہیں؟ تو اس لیے میرے عزیزوں اسے ذہن میں رکھو, جس لفظ توفا کے بعد قرآن میں موت کا ذکر ہے وہاں توفا کے معنی موت کے ہوں گے. جہاں قرآن لفظ توفا ذکر کر کے نیند کا ذکر کرے گا وہاں معنی کس کے ہوں گے؟ نیند کے ہوں گے. جہاں قرآن لفظ توفا کا ذکر کرے گا نہ موت کا ذکر کرے گا نہ نیند کا ذکر کرے گا, وہاں معنی کیا کریں گے؟ پورا لینا. مثالیں دوں گا. سب سے پہلی مثال سورہ نساء آیت نمبر 15. اللہ پاک کا فرمان ہے, آدھی آیت سے پڑھ رہا ہوں. فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ. یتوفا, توفیق آیا لفظ, آگے ہی کیا ہے؟ موت کا لفظ آیا ہے. جو عورتیں بدکاری کریں ان کو اللہ کے حوالے کرو, اللہ ان کو سزا دیں گے, یا موت کے بعد اللہ ان کو پکڑیں گے. حتی یتوفاہن الموت, موت تک ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو.
تو یہاں لفظ توفا کا معنی کیا ہے؟ موت، اس لیے کہ موت آ گیا لفظ۔ سورہ زمر آیت نمبر 40 پر 42 اللہ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس، یتوفل اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ یہاں لفظ توفا آیا ہے، ساتھ میں نیند کا ذکر ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 7 واللہ یتوفاکم باللیل، یہاں توفا کا لفظ آیا، ساتھ میں نیند کا بھی ذکر آیا ہے۔ تو یہاں توفا سے مراد کیا ہوگے؟ نیند ہوگی۔ سو کر اٹھنے کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ یہاں لفظ اماتنا نیند کے معنی میں ہے۔ لفظ اماتنا کس کے معنی میں ہے؟ نیند کے معنی میں ہے۔ ایک ہوتا ہے بندہ ہاسپٹل میں کھڑے ہو کر کہے وہ فلاں بندہ مر رہا ہے، یعنی اس کی سانس، ہاسپٹل میں کھڑ کو کوئی بولے تو انہیں فلاں مر رہا کر کو بولے، کیا مطلب اس کا؟ انتقال ہو رہا ہے کر کو۔ دعوت میں کھڑ کو کیا رہے کھانے مر جا رہا تو کیا مطلب اس کا؟ لفظ ایک ہی ہے، مر رہا ہے۔ قرینہ بتائے گا کہ ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، حالات بتائیں گے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ بعض دفعہ لفظ ایک ہوگا، معنی کئی ہوں گے۔ ہاسپٹل میں کھڑے ہو کر کوئی کہے کہ ابھی فلاں وارڈ میں ہیں، فلاں صاحب مر رہے ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں، تو پتہ چل رہا ہے کہ انتقال ہو رہا ہے۔ وہی کھانے کی جگہ کھڑے ہو کر اگر کیا رہی ہوں، مر جا رہا نہ کھانے، دیکھو دیکھو کیسا مر رہا ہوں، دیکھو کھانے ہونے، تو یہاں لفظ مرنے کا مطلب موت نہیں ہے، لالچ ہے، ہرس ہے۔ لفظ ایک ہے، حالات بدل جاتے ہیں تو مفہوم کیا ہو جاتا ہے؟ بدل جاتا ہے۔ تو توفا قرآن میں 23 جگہ آیا، اور 23 جگہ کے معنی طے کرنا 3 معنی ہیں، موت، نیند، پورا پورا لینا۔ جس توفا کے بعد خود اللہ نے فرما دیا موت، تو پھر وہاں موت مراد ہے۔ جس توفا کے بعد اللہ نے فرمایا نیند، تو وہاں نیند مراد ہے۔ جس لفظ توفا کے بعد نہ نیند کا ذکر نہ موت کا ذکر، وہاں معنی لیں گے پورا پورا لینا۔ اتنی بات تو ذہن میں آ گئی نا انشاءاللہ؟ اب سمجھیں، انی متوفی کا، یہاں توفا کے بعد نہ موت کا ذکر ہے نہ نیند کا ذکر ہے۔ یہاں توفا کے بعد دیکھو پوری آیت، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، نیند ہے؟ موت ہے؟ نہیں۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، نیند کا ذکر آیا، موت کا ذکر آیا۔ ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، نہ موت کا ذکر آیا نہ نیند کا ذکر آیا۔ تو اب کو سے معنی لیں گے توفا کے، تیسرے معنی لیں گے، تیسرا والا کو سا پورا پورا لینا۔ اخذ الشیء وافیتاً، اصل میں توفا کے معنی ہیں عربی میں اخذ الشیء وافیتاً، کسی چیز کو پورا پورا لینا، ذرہ بھی نہیں چھوڑنا، پورا پورا لینا، اسے کہتے ہیں وافیہ۔ توفا، وفات عربی میں، اردو میں نہیں، اردو میں۔ اچھا، اب دوسرا جواب، ایک تو سمجھ میں آگا نا توفی کا معنی، اب سمجھیں۔ تو ان کا کہنا یہ ہے، باطل فرقوں والوں کا، گمراہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پہلے لفظ متوفی کا آیا، بعد میں ورافیو کا آکو ہے نا۔ اگر پہلے ورافیو کا آتا، یعنی اے عیسیٰ ہم پہلے تم نہ آسمان پر زندہ اٹھا لیں گے، بعد میں وفات دیں گے، تو بات سمجھ میں آتی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہی کر کو۔ یہاں اللہ پہلے موت کا ذکر کریں، بعد میں اٹھانے کا ذکر کر رہی، اس وجہ سے یہاں موت کا مسئلہ ہے، موت مانے کر کو بولتی ہوں نا۔ اس کا جواب میں دینے لگا ہوں، آپ توجہ سے سنیں بات کو۔ قرآن پاک کے اندر، میں نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے تفسیری کے حلقوں میں، کہ قرآن پاک کے اندر تقدیم اور تاخیر ہوتی رہتی ہے۔ کبھی واقعے کی پہلی بات بعد میں آتی ہے، آخر والی بات پہلے آ جاتی ہے۔ قرآن میں اول بعد میں ذکر کیا جاتا ہے، کبھی کبھی بات کو اول میں ذکر کیا جاتا ہے، کبھی اعلیٰ کو آخر میں، ادنا کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے ابھی اسی سورہ آل عمران کی تفسیر میں ہم نے پڑھا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بند کمرے میں بے موسم پھل آ جاتے تھے، اس کا ذکر قرآن نے پہلے کیا، جبکہ واقعے میں یہ چیز بعد میں ہوئی ہے۔ اور اسی سورہ آل عمران میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعے میں خرے ڈال کر
بچی کی کفالت کی ذمہ داری لینے کی بات پہلے کی ہے، مگر قرآن نے اسے بعد میں ذکر کیا۔ یہ تو قرآن کا اصول ہے، قرآن کا طریقہ ہے کہ قرآن واقعے کی پہلی بات کو بعد میں بھی بیان کر سکتا ہے اور بعد والی بات کو پہلے بیان کر سکتا ہے، اور کبھی اعلیٰ صفت کو آخر میں بیان کرے گا قرآن اور چھوٹی صفت کو پہلے ذکر کرے گا۔ جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے صفات بتاتے وقت اللہ نے فرمایا کہ حضرت یحییٰ امام ہوں گے، حضرت یحییٰ شادی نہیں کریں گے، حضرت یحییٰ نیک ہوں گے، حضرت یحییٰ نبی ہوں گے۔ نبی ہونا آخر میں آ رہا ہے، جبکہ نبوت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اسے پہلے آنا چاہیے تھا، مگر قرآن کا اصول ہے کہ کبھی اعلیٰ کو بعد میں ادنا کو پہلے، کبھی ادنا کو بعد میں اعلیٰ کو پہلے ذکر کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے متوفی کا پہلے ذکر کیا، ورافعہ کا بعد میں ذکر کیا۔ جیسے سورہ واقعہ میں وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ایک جگہ ہے، اگلی جگہ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ مقربین کا ذکر فرمایا، پہلے داہنے ہاتھ والوں کا ذکر فرمایا واقعے میں، بعد میں بائیں ہاتھ والوں کا ذکر فرمایا، اس کے بعد میں اللہ نے اپنے قریب کے بندوں کا ذکر فرمایا، حالانکہ قریب کے بندوں کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا، مگر اسے بعد میں قرآن نے بیان کیا۔ اسی طرح ایک اور مثال ذہن میں رکھ لیں، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ والتین انجیل، والزیتون زیتون، وطور سینین طور سینا، وبلد هذا البلد الامین مکہ کعبۃ اللہ۔ اب دیکھو چار چیزوں میں آخر میں کس کا بیان ہے؟ کعبۃ اللہ کا بیان ہے۔ کعبۃ اللہ سے پہلے طور سینا کا بیان ہے، حالانکہ طور سینا کعبے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کعبہ طور سینا سے افضل ہے، کعبۃ اللہ طور سینا سے افضل ہے، مگر ذکر بعد میں آ رہا ہے، پہلے طور سینا کا ذکر آ رہا ہے، وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ اچھا، ان دونوں کو بھی اگر لے لیں، طور سینا اور بیت اللہ کو، تو بھئی انجیر کی اور زیتون کی کیا حیثیت ان مقدس مقامات کے مقابلے میں؟ مگر پہلے انجیر کا ذکر، بعد میں زیتون کا ذکر، بعد میں کعبے کا ذکر ہے۔ تو میرے عزیزوں، مختصر ذہن میں اتنا رکھیں، لمبا چوڑا میں آپ کو نہیں لے جاؤں گا مختصر سے وقت میں، کہ قرآن پاک کے اندر کبھی اعلیٰ چیز کو آخر میں بیان کیا جائے گا اور ادنا چیز کو پہلے بیان کیا جائے گا، قرآن میں کبھی اہم چیز کو بعد میں، ٹھیک ہے، کبھی تقدیم اور تاخیر ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح یہاں سب سے پہلے متوفی کا ذکر فرمایا، بعد میں ورافعہ کا ذکر فرمایا، یہ اس کا جواب ہے۔ تیسری بات، متوفی کا پہلے لانے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں دو قسم کی جماعتیں تھیں، ایک یہودیوں کی اور ایک عیسائیوں کی۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو مار دیا ہے، تو اس کا جواب اللہ دے رہے ہیں، متوفی کا موت تمہارے ہاتھ میں نہیں، موت ہمارے ہاتھ میں ہے، تم کیسے مار دو گے؟ یہ یہودیوں کا رد ہے، یہودیوں کو جواب دیا جا رہا ہے، اور یہودی اسی غلط فہمی کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترنے تک اسی غلط فہمی کو دنیا میں چلا رہے تھے یہود، مگر جب قرآن آیا تو دنیا والوں کے سامنے سچائی آ گئی۔ کیا سچائی؟ یہودی جو کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ مار دیا، سولی دے دی، جھوٹے ہیں۔ قرآن سچ بتا رہا ہے کہ انہوں نے کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مارا، موت حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جواب دینے کے لیے سب سے پہلا لفظ متوفی کا لایا گیا، اور دوسرا عیسائیوں کے لیے بھی جواب یہی لفظ ہے۔ عیسائی یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، سولی دے دی گئی، بعد میں اللہ نے زندہ کر کے پھر واپس اٹھایا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، موت ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم موت دینے والے اللہ، جب اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو موت نہیں دی تو پھر تم کون ہوتے ہو کہنے والے کہ ہم نے موت دے دی؟ متوفی کا لفظ پہلے لائے اور یہودیوں کا بھی رد کیا، عیسائیوں کا بھی رد کیا، جواب دیا۔ تو میرے عزیزوں، انی متوفی کا ورافع کا پورا لینا، لہٰذا یہاں توفی کے بعد نہ موت کا ذکر نہ نیند کا ذکر، تو مطلب یہ ہو رہا ہے یہاں توفی کا معنی پورا لینے کے۔ کیسے پورا؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ پورا ہم نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ آیا ترجمہ سمجھ میں؟
پورا پورا لینا. انی متوفی کا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام موت ہم دیں گے, یہ یہودی تمہیں موت نہیں دے سکتے. اور جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, وہ بھی اس سے لفظ موت ہی مراد لیتے ہیں, مگر حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں, جو مفسر قرآن ہیں وہ فرماتے ہیں کہ موت کب دیں گے یہ اللہ نے بتایا نہیں قرآن میں. اور اس پر میرے عزیزوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواتر کے ساتھ 100 حدیثیں موجود ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جسم اور روح کے ساتھ زندہ آسمانوں پر اٹھایا, اور وہ زندہ ہیں اور واپس قرب قیامت واپس آئیں گے. اس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن تو الحمدللہ ہے ہی ہے قیامت تک. 100 حدیثیں تواتر کے ساتھ مضبوط حدیثیں. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اٹھائیں, عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام, یہ دیکھیں. نمبر 2 حضرت بدر عالم صاحب کی کتاب لیں, حیات عیسیٰ علیہ السلام. نمبر 3 حضرت محمد ادریس صاحب کی کتاب دیکھیں, حیات مسیح علیہ السلام. اس کے اندر 100 تواتر والی حدیثیں مضبوط لے کر آ کر بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ آسمانوں پر لیے گئے. تو نہ ان لوگوں کو علم ہے لفظوں کا, ان کو یہ نہیں پتا کہ لفظ توفی کتنی مرتبہ قرآن میں آیا ہے. ہو جائے علم ہمارے سننے کے بعد تو وہ الگ بات ہے. یہ جو باطل فرقے والے ہیں ان کو اتنا تک نہیں پتا کہ یہ لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے. آپ ان سے اتنا پوچھ لو کہ توفی کے کتنے معنی, آج کے بعد سن کر بتا دیں تو وہ الگ بات ہے. اس سے پہلے کسی اور کلپ میں آپ دکھا دیں کہ اس نے لفظ توفی کے کتنے معنی بتائیں. بات علمی ہونی چاہیے, بات دلائل کے ساتھ ہونا چاہیے. ٹون کے نہ مارو, اندھیرے میں تیر نہ چلاؤ, خود بھی گمراہ نہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ نہ کرو. جب قرآن موجود ہے, حدیث موجود ہے. دیکھو قرآن پاک کی آیت سورہ نساء آیت نمبر 150 پر 9 اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِ. اے عیسیٰ علیہ السلام, ہم آپ کو آپ کی موت سے پہلے آپ کے سارے عیسائیوں کو مسلمان بنا دیں گے. قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اے عیسیٰ علیہ السلام, سچے دل والے جتنے بھی عیسائی ہیں, قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس زندہ آسمانوں سے زمین پر اتریں گے, اور جب سارے عیسائی سچے دل والے, جھوٹے ہوں گے تو کچھ نہیں کر سکتے, جو صاف دل والے عیسائی ہیں, جو آج بھی سچے دل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, ان کے لیے جیتے ہیں مرتے ہیں, اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھیں گے قیامت کے قریب میں, تو وہ سارے کے سارے عیسائی حضرت عیسیٰ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے قبل موتی کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کی موت سے پہلے پہلے آپ کی قوم کو ہم مسلمان بنائیں گے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہوتے تو یہ دنیا میں عیسائی ہوتے. کتنی بڑی دلیل ہے. اگر کوئی یوں کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے تو پھر یہ عیسائی کیوں ہیں, یہ پھر اللہ کا وعدہ کہاں گیا, پھر یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا کرو گے. یہ تو قرب قیامت کے قریب کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ قرب قیامت ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر کہیں گے آج میں اپنی, حالانکہ نبی ہوں گے, حضرت عیسیٰ نبوت پر فائز رہیں گے, رسول بھی رہیں گے, مگر اتباع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کریں گے, اور ان کو دیکھ کر سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے, اور یہ سب مل کر یہودیوں کا خاتمہ کریں گے. تو اتنا مختصر رکھیں میرے عزیزو. باقی جو غلط فرقے ہیں میں تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ کل بیان کر کے بات پوری کروں گا, ٹھیک ہے. جیسے مرزا غلام احمد قادیانی ہے, جیسے شکیل بن حنیف ہے, یہ جو فتنے ابھر رہے ہیں اور یہ جو فتنے دنیا بھر میں چل رہے ہیں, یہ بار بار آتے رہیں گے قیامت تک. جھوٹے امام مہدی ہونے کا, جھوٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کے بارے میں لوگ پیدا ہوتے رہیں گے. اسی لیے قرآن نے اتنی وضاحت کے ساتھ فرمائی. اب یہ ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اتنی تفصیل سے قرآن حدیث میں کیوں لایا گیا. سب سے پہلی وجہ اس لیے کہ یہ ان کا زمانہ ہمارے نبی کے زمانے سے قریب کا ہے. حضرت عیسیٰ کی اتنی تفصیل بیان کرنے کی دوسری وجہ کل میں نے بتائی کہ قیامت کے قریب 2 عنوان بہت اہم ہیں, ایک دجال کا اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. ان عقیدوں کو مضبوط کرنے کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں اس کی تفصیل لائی گئی ہے.
نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے خاتم النبیین ہیں، بنی اسرائیل کے نبوت کو ختم کرنے والے آخری نبی ہیں، اس لیے ان کے جتنے بھی خرافات تھے، بدعات تھے، ان کا ختم کرنا ضروری تھا، اس لیے قرآن میں اور حدیث میں ان کی تفصیل زیادہ آئی ہے۔ اور تیسری وجہ میرے عزیزوں، اللہ پاک کا ایک اصول ہے حضرات انبیاء کو دنیا میں بھیجنے کا، کہ جب بھی نبی کو اللہ رسول کو بھیجتے ہیں، اگر وہ علاقے والے اگر نبی اور رسول کو ساتھ نہیں دیتے تو اللہ نبی اور رسول کو وہاں سے ہجرت کروا دیتے ہیں، کچھ سال ہجرت کروا دیتے ہیں، اور کچھ سالوں کے بعد وہاں طاقت مضبوط کر کے واپس اپنے علاقے کو فتح کر کے واپس دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے، مگر عراق والوں نے ساتھ نہ دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک شام کی طرف ہجرت کروائی گئی، ملک شام گئے، وہاں مضبوط ہوئے، واپس عراق کو فتح کیا حضرت نے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں جب تک رہے، مصر میں نہیں چلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی لبیک کہنے والا نہیں تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ نے ملک شام کی طرف ہجرت کروایا۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے میں لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تو مدینے کی طرف ہجرت کروایا، اور 8 سال کے بعد مکہ فتح کر کے دیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، جب نبی اور رسول کو علاقے والے ساتھ نہیں دیتے، اللہ نبی کو ہجرت کروا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو علاقے سے نبی کو نکالا گیا تھا وہ علاقہ فتح کر کے واپس دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے علاقے والوں نے ساتھ نہیں دیا تو پھر اللہ نے ان کی ہجرت آسمان کی طرف کی ہے، اور قیامت کے قریب میں واپس آئیں گے اور اپنا علاقہ فتح کریں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے اور یہ پوری ہو کر رہے گی۔ تو دلائل تو بے شمار ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت کے آنے کے۔ باقی جو چھوٹے موٹے لوگ ہیں جو نعوذ باللہ دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی یہ ہوں، میں ہی وہ ہوں، تو ان کے بارے میں 2-3 کا کل انشاءاللہ ذکر کریں گے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ یہ عقیدہ کتنا ضروری اور اہم ہے۔ ٹھیک ہے نہیں، بات تو صاف ہوگی نا انشاءاللہ ایک حد تک الحمدللہ۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی پوری امت مسلمہ کو اللہ صحیح عقائد پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو گمراہ ہو گئے اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ان کو بھی توفیق دے، اور جو گمراہ ہو گئے اللہ ان کے عقائد کو درست فرمائے اور صراط المستقیم پر ہر مسلمان بھائی بہن کو چلائے، اور اللہ پاک پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہدایت سے سرفراز فرمائے۔